اپنی ذاتی زندگی کو دیندار بناتے ہوئے اپنے ماحول کو بھی دیندار بنانا ہے. ہمارے گھروں کا ماحول دینی بنے، ہمارے گھروں کا ماحول دینی بنے. گھر میں کوئی چیز ہوگی تو کسی کو دے سکتے ہیں. پڑوسی نے کہا کہ میرے گھر مہمان آئے ہیں، آپ کے گھر میں اچار ہے؟ کہ ہاں لے جائیے. میرے گھر مہمان آئے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے؟ ہاں لے جائیے. گھر میں چیز ہوتی ہے تو آسانی سے دی جاتی ہے، وہ گھر میں ہی نہیں ہے تو کس کو دیں گے؟ تو مسلمان کے گھر میں دین نہیں ہے تو کس کو دے گا؟ تو جس طرح مسجد میں دینداری نظر آوے کہ گھروں کی دینداری. کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہر مسلمان کے گھر میں ایک جگہ ہوتی تھی عبادت کی، اس کا نام گھر کی مسجد، مسجد بیت، اس کا نام تھی گھر کی مسجد. کبھی صحابی حضور کے پاس آتا تھا، یا رسول اللہ میں نے ایک گھر بنایا ہے چھوٹا موٹا، میرا جی چاہتا ہے کہ میرے گھر آویں، 2 رکعت نماز پڑھ دے میں. کہ اچھی بات ہے، میں کل پہنچ جاؤں گا. پھر دوسرے دن تشریف لے جاتے کہ ہاں بھائی کہاں نماز پڑھوں؟ کہ جی اس کونے میں. وہ کونے میں حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی، محلے کے ساتھی آئے ملے. اب جس جگہ آپ نے نماز پڑھی وہ گھر کی مسجد ہو گئی. یہ عام مسلمانوں کے گھروں میں تھا. جیسے آج بہت سی غیر ضروری چیزیں ہمارے گھروں میں گھس گئی ہے، ایسے وہ ایک ضروری چیز گھر کی مسجد، اس کو مسجد بیت کہتے ہیں. گھر کی مسجد، اس میں گھر کی عورتیں عبادت کرتی تھی، گھر کے مرد نوافل وغیرہ دوسری عبادتیں کرتے تھے. نماز باجماعت مرد تو مسجد میں پڑھتے تھے. یہ گھر کی مسجد ہو گئی. جب رمضان کا مہینہ آتا تو مرد اعتکاف کرتا تھا محلے کی مسجد میں، اور اس کی بیوی اعتکاف کرتی تھی گھر کی مسجد میں. ہمارے فقہا فقہ کی کتابوں میں لکھتے ہیں، تمام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وَالْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کیا کرے. کیوں کہ ہر مسلمان کے گھر میں چولہا ہے، مسجد بھی ہے. جیسے آج چولہا ہے ایسے گھر کی مسجد. تو یہ سب کے گھروں میں ہوتی تھی. اس لیے فقہاء نے عموم سے یہ لکھا کہ وَالْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، کہ عورت اپنے گھر کی مسجد میں رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے. یہ سنت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات گھر میں اعتکاف کرتی تھی رمضان کا اپنے گھروں میں. تو گھروں کا دین ہے یہ، گھروں کا دین. اس سے اولاد جو ہے دیندار بنتی تھی. کیوں کہ گھر میں دین ہے، گھر میں نماز ہے، گھر میں سلام کر کے آتے ہیں، سلام کر کے جاتے ہیں. سنت ہے گھر میں سلام کر کے داخل ہو، اپنے بیوی بچوں کو سلام کرو، تو تمہاری بیوی بچوں میں اور تمہارے محبت پیدا ہوگی سلام کی وجہ سے. سلام کا اثر ہے یہ کہ گھر میں سلام کر کے داخل ہو، سلام کر کے گھر میں سے نکلو، تو تمہارے درمیان میں اور تمہارے فقہاء یہ لکھتے ہیں کہ تمہارے درمیان میں، تمہاری بیوی بچوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی. سلام کی سنت، کہ سلام کی سنت کا ثواب ملے گا، اور سلام کی سنت گھر میں ادا ہوئی ہے تو گھر میں برکت ہوگی. یہ گھروں کا دین. گھروں میں اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تھے. قرآن کی، حدیث کی تعلیم گھروں میں دی جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا یہ حکم تھا اپنے گھروں میں رہو. تو گھروں میں رہ کر کے جو حکم آتے تھے، جو وحی آتی تھی، وہ اس کو یاد کرتے تھے، یاد کرائی جاتی تھی. پوچھنے والوں کو مسائل کا جواب دیتی تھی. تو گھروں کا دین، کہ ان کے گھروں میں دین ہے، وہ گھروں کا دین نکل گیا ہے. اس محنت کے ذریعے سے یہ لانا ہے. اس کا پہلا قدم گھر کی تعلیم جو آپ نے سنی ہے وہ اس کی ابتدا ہے. باقی اصل کہ گھروں کا معاشرہ، گھروں کا ماحول ہمارا دینی بنے. جن گھروں میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو آسمان والے ان گھروں کو ایسے چمکدار دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو چمکدار دیکھتے ہیں.
اس کا نور ہے. نہیں تو گھروں کے اندر ظلمت آتی ہے, پھر جھگڑے ہوتے ہیں, پھر لڑائیاں ہوتی ہیں. کیوں کہ اندر بے دینی آ گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ حکم ہے, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. کہ دوزخ کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ حضرت علی آیت کی تفسیر کرتے ہیں, اے علمہم الدین, کہ ان کو دین سکھاؤ, گھر والوں کو دین سکھاؤ, خود بھی دین سیکھو, گھر والوں کو دین سکھاؤ. دین کی ضروری باتیں کہ اپنے گھر والوں کو سکھانا ضروری ہے. طہارت کے, پاکی کے مسائل کو دوسرا آدمی ہمارے گھر والی کو سکھانے نہیں آئے گا, آپ کو سکھانے پڑیں گے. کہ پاکی کے یہ مسائل ہے, حید نفاس کے یہ مسائل ہے, غسل کے یہ مسائل ہے, یہ بتانا پڑے گا. نہیں تو وہ بے خبر ہے. تو گھروں کی تعلیم اس کی بنیاد ہے کہ اس طرح سے گھروں میں دینداری آوے, گھروں میں حقوق کی ادائیگی, گھروں میں خدمت گزاری, کہ اسے میل محبت پیدا ہوتی ہے. یہ کام جس کی رہبری کے لیے ہے کہ ہمارے اندر, ہمارے گھروں کے اندر, بچوں کے اندر دین آوے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اولاد اللہ کی امانت ہے. لوگ اولاد کے لیے ترستے ہیں, جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ ترستے ہیں کہ دعا کرو ہماری گود خالی ہے, دعا کرو ہمارا گھر خالی ہے, اولاد مل جائے, اللہ اولاد دے. تو اولاد نعمت بھی ہے, لیکن اولاد امانت ہے. یہ اولاد امانت ہے. اس کو کہاں لگایا؟ یہ عبادت کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا. بیٹا بیٹی عبادت کے لیے پیدا ہوئی تھی. کیوں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئی وہ عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہے. کہاں لگایا اس کو؟ اس کی صلاحیت کو کہاں لگایا؟ کیا اس کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو ضروری دینی تعلیم دینا ضروری ہے, کہ ابتدا سے ان کا ذہن دینی رہے, پھر وہ ڈاکٹر بنے, وکیل بنے, کچھ بھی بنے, ابتدا سے اس کا ذہن دینی بنے. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ ابھی کسی کے 5 بیٹے ہیں, اللہ کے دیے ہوئے 7 بیٹے ہیں, سب عالم قاری مفتی ہو جائیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. سب کا مزاج الگ الگ ہے. کبھی ہو بھی جاتے ہیں, کبھی نہیں بھی ہوتے. تو کہ عالم قاری نہ ہو, حافظ مفتی نہ ہو, لیکن سب کا ذہن دینی ہو, سب کا ذہن کہ مجھے دین پر رہنا ہے, دین پر جینا ہے, یہ کرے. اتنی اس کو دینی تعلیم دے, اتنی ان کو دینی تربیت, تاکہ وہ اپنا دین ملحوظ رہے. پھر جو بھی روزی روزگار اس کے حلال اس کے مقدر میں ہوگا وہ کرے گا, لیکن ابتدا کہ اس کا ذہن دینی بنے, اس کا عقیدہ صحیح ہو جاوے, اس کا عمل صحیح ہو جاوے. دوسری کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعلیم الاسلام ہے, جو تعلیم الاسلام ہمارے دیار میں بہت مشہور ہے. شاید ہی کوئی ایسا ہو جو نہیں پڑھا ہوا ہوگا, سب نے اس کو پڑھی ہے. تو اس زمانے کے بزرگوں نے وہ یہ کتاب لکھوائی تھی مسلمانوں کے بچوں کے لیے, تاکہ مسلمانوں کے بچے کے عقیدے صحیح ہو جاوے, ان کے اعمال صحیح ہو جاوے. اس میں 4 حصے ہیں, موٹے موٹے مسائل اس کے اندر ہے, عقائد کے بھی ہیں اور عبادات کے بھی ہیں, تاکہ مسلمانوں کا بچہ کہ اس کا عقیدہ, اس کا عمل یہ دینی بنے. جو بات بنیاد, جو چیز بچپن میں ہو گئی وہ آخر تک رہے گی. من شب علی شیء شیب علیہ, عربی میں مشہور ہے کہ من شب علی شیء شیب علیہ, کہ جو جس حالت پر وہ جوانی میں آیا ہے وہی حالت بڑھاپے تک رہے گی. تو اگر ابتدا سے بچے کا ایمان, بچے کا عقیدہ, بچے کے عمل یہ صحیح رہے, لڑکا ہو لڑکی ہو, کہ پھر وہ آخر تک اس کے اندر دین کا اثر باقی رہے گا. اس لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھروں کی زندگی دینی بنے, ہمارا رہن سہن دینی بنے. ہاں